وعلى رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی معزز محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اس رب نے ماہ مبارک کی مقدس گھڑیوں میں ہمیں باجماعت نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت سیدہ خاتون جنت۔ سارے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ یہ وہ ہستی کا ذکر ہے جو سیدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، عاتقہ بھی ہیں، صائمہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں۔ کیا کیا کہوں ان کی شان میں، جی زبانیں ختم ہو سکتی ہیں، قلم ٹوٹ سکتے ہیں، مگر سیدہ پاک کا ذکر پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے گھرانے اور گھر والوں کے متعلق فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جزینیز فرمایا اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر پلیدی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب صاف ستھرا فرما دے۔ جی نمازی کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ پلیدی سے دور ہو جاؤں۔ اللہ نے نمازی کو حکم دیا کہ اے نمازیو تم پلیدی سے دور ہو جاؤ، اے حج کرنے والوں تم پلیدی سے دور ہو جاؤ، اے روزہ رکھنے والوں تم پلیدی سے دور ہو جاؤ، اے نیکی کرنے والوں تم پلیدی سے دور ہو جاؤ۔ جی لیکن جب باری آئی اپنے نبی کے گھر والوں کی، جب باری آئی خاندان مصطفیٰ کی، جب باری آئی گھرانہ مصطفیٰ کی، تو فرمایا گھر والوں کو نہیں فرمایا کہ تم پلیدی سے دور ہو جاؤ، اللہ نے پلیدی کو حکم دیا کہ اے پلیدی خبردار میرے نبی کے گھر والوں کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، یہ سارے گھرانوں کا سردار گھرانہ ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور پھر سیدہ خاتون جنت اللہ اکبر کبیرہ عظیم نبی کی عظیم بیٹی ہے جی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ۔ فرمایا یہ کوئی عام ڈگری نہیں تھی، حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے جی۔ جن کا بیٹا جنتی جوانوں کا سردار ہو، جن کا شوہر ولیوں کا سردار ہو، جن کا بابا نبیوں کا سردار ہو، وہ خود جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی اعلان فرمایا، بخاری کے لفظ ہے، حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی تو ساری جو دنیا کی خواتین ہے، خواتین عالم کی بھی سردار اور سیدہ ہے جی۔ ان کو سرداری میرے آقا نے خود عطا فرمائی، خود رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ اور اس دور کے اندر جب بیٹیوں کو لوگ جو ہے وہ باعث عار سمجھتے تھے، لوگ بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے، اس معاشرے کے اندر آ کے میرے آقا نے بتا دیا، فرمایا بیٹیاں یہ نفرت کے قابل نہیں ہوتی، بیٹیاں محروم کرنے کے قابل نہیں ہوتی، بیٹیاں جو ہے وہ زندہ درگور کرنے کے قابل نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے بیان کر دیا، فرمایا بیٹیاں تو دل کا ٹکڑا ہوا کرتی ہیں جی۔ بیٹیوں کو شان میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ تو سیدہ خاتون جنت اللہ اکبر کبیرہ جن کا نکاح جی آج میری اور آپ کی بیٹی کے نکاح ہم چاہے چاچے والد یا اپنے رشتہ دار کرتے ہیں، اے سیدہ پاک آپ کی عظمت کو لاکھوں اور کروڑوں سلام کرتے ہیں۔ اے حسنین کی امی جان آپ پر لاکھوں اور کروڑوں سلام ہوں۔ آپ کا نکاح کسی رشتہ دار نے نہیں کیا بلکہ خود خدا رب العالمین نے فرمایا۔ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، فرمایا بے شک مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دوں۔ کتنی بلند مقام رکھنے والی وہ سیدہ پاک جی، اتنا مقام مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن جب بات عبادت کی آتی ہے، جب بات ریاضت کی آتی ہے، جب بات تلاوت کی آتی ہے، تو سیدہ پاک سے آگے بڑھنے والا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا جی۔ جو سیدہ پاک اتنی عبادت کرتی ہے، رات کو اگر 2 نفل جی، آج ہم اپنی عورتوں کو بھی دیکھیں اور
سیدہ پاک کی سیرت کو بھی دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں ان کو ماننے والے، جانا جنت میں چاہتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے تو سر نیزے پہ رکھ کے بھی جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم قرآن پڑھ کے بھی جنت نہ جا سکیں۔ جی سیدہ پاک کی سیرت کیا ہے، آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ جی حضرت سیدہ پاک 2 نفل کی نیت فرماتی ہے، اور 2 نفل جو ہے وہ عبادت کی نیت سے جب کھڑی ہوتی ہے عشاء کے بعد، اللہ اکبر کبیرہ، بھی 2 رکعتیں پوری نہیں ہوتی، حضرت بلال حبشی ادھر سے اذان دے دیتے ہیں، عرض کرتی ہیں اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال، تیری رات اتنی چھوٹی ہو چکی ہے کہ فاطمہ 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتی۔ جی اتنا مقام و مرتبہ جو اللہ کی اتنی عبادت کرنے والی ہوں، اے اللہ کوئی ایسی رات بنا دے، جی فاطمہ تو ختم ہو جائے مگر تیری رات ختم نہ ہو سکے۔ بلکہ صرف عبادت کی بات نہیں ہے، اگر شوہر کی اتباع اور تابعداری کی بات دیکھی جائے، اللہ کے حکم کی فرما برداری دیکھی جائے، جی ایک مرتبہ حضرت سیدہ پاک کو بخار آ گیا، جی بخار کو بڑا تیز تھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پاک باز بیوی کا خیال رکھتے ہوئے کافی دیر رات کو جو ہے وہ آپ کے پاس موجود رہا، کافی رات کا جب آخری پہر آیا تو حضرت سیدہ پاک بخار کے اندر جو ہے وہ تڑپ رہی تھی، آپ فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں ہماری آنکھ لگ گئی، ہم سو گئے۔ فرمایا صبح جب حضرت بلال حبشی نے اذان دی، اذان کے وقت فرمایا جب میری آنکھ کھلی میں اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا حضرت دیکھو تو صحیح نا کتنا مقام ہے۔ جی حضرت علی پاک فرماتے میں نے کہا میری پیاری زوجہ پاک باز خاتون، بخار کے اندر بھی آپ کتنا محنت کر رہی ہو، کام کر رہی ہو، اگر زیادہ بخار ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جی جان عالم پر کیا گزرے گی، حضور علیہ السلام کو کیا محسوس ہوگا؟ تو سنیے حضرت سیدہ پاک کے لفظ کیا تھے، جواب کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہے پیارے علی میں صبح اٹھی ہوں، اٹھ کے اپنے رب کی نماز ادا کی ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کا حکم بجا لایا ہے، اور اب چکی پیس کے اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہوں۔ جی اتنی اطاعت بخار کے باوجود بھی، اور کام سارے گھر کے خود ہی فرما دیا کرتی ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضور نے حضرت سیدہ پاک حضرت علی پاک کے کام تقسیم فرما دیے تھے۔ فرمایا میری بیٹی یہ نہ کہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، فرمایا چاہے نبی کی بیٹی ہو مگر ایک شوہر کی تم بیوی ہو، لہذا گھر کے جتنے کام ہوں گے وہ آپ نہیں کرنے ہیں، کھانا بنانا بھی آپ کا کام ہے، گھر کے اندر جھاڑو دینا بھی آپ کا کام ہے، گھر کی ہر چیز کا خیال رکھنا بھی آپ کا کام ہے، باہر کے جو کام ہے وہ علی کیا کریں گے، گھر کے کام ہے فاطمہ سارے کے سارے تو نے کرنے ہیں۔ سارے کام حضور نے خود بتائے، حضرت سیدہ پاک نے بخوبی انجام دیے، اور جب قرآن پڑھتی تو اللہ اکبر رکعت آمیز لہجے میں پڑھتی اور رونا آ جاتا، اور اللہ کی عبادت جب کرتی تو رو رو کر اللہ کی عبادت کرتی۔ اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے، پھر بھی اللہ کی عبادت کے اندر ذرا کسر بھی نہیں چھوڑی، اور ہمیشہ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ سر سجدے میں رکھ کے زندگی گزار دی، اپنے شوہر کی بھی اطاعت کرتی رہی، اور اپنے والد گرامی حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بے انتہا محبت تھی، حضور کی ہر ادا حضرت سیدہ پاک کے اندر نظر آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ سیدہ پاک ہیں جن کے بچوں کے صدقے سے آج ہمارے تک اسلام پہنچا ہے۔ اس پیاری خاتون جنت سے بھی محبت کریں، ان سے ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کے بچوں سے بھی ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آل بیت اطہار اور گھرانہ مصطفیٰ کے ساتھ والہانہ محبت و عقیدت اور ان کی زندگیاں پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ آخر میں ایک یہ اعلانوی سماعت فرما لیں، ہمارے جو بچے